سورۃ العمران 12 نمبر روکو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے امت محمدیہ، تم افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے. تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور سورۃ عمران کے 11 نمبر رکوع پہ ایک اور یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے. 11 نمبر یعنی یہ 19 رکوع. اور چاہیے کہ تم میں ایک ایسا جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کا آیات ہے، سورت ترجمہ ہے اس کا. اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے بہترین ہو کہ تم دعوت کا کام کرتے ہو، انبیاء والا کام کرتے ہو. فرماتے ہیں جنت میں لوگ پوچھیں گے، یہ دعوت والے لوگ انبیاء کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، پوچھیں گے لوگ کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ تو نہ انبیاء ہے نہ شہداء ہے. فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انبیاء والا کام کرتے تھے. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو آپ ہی کے طریقے سے کرے گا، اللہ جل جلالہ سب سے پہلے اس محنت کرنے والے کی زندگی میں پورا دین جاری شرعی فرمائے گا، اور جو دین انسانوں کی زندگی میں موجود ہے اس کا حفاظت فرمائے گا، اور جو دین انسانوں کی زندگی سے نکل چکا ہے اس کو وجود عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں کو اب تک ہدایت نہیں ملی ہے اس کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت نہ ملک کا محتاج ہے، نہ مال کا محتاج، نہ مادی اسباب کا محتاج ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت آپ ہی کی طریقے سے کرنا اللہ جل جلالہ نے سبب اور ذریعہ بنایا ہے سارے عالم انسان کو ہدایت پر آ جانے کی. اور بعض لوگ کہتے ہیں نا یار ہم تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، ہم خود ٹھیک نہیں، دوسروں کو کیا دعوت دیں گے. یہ بات نہیں ہے. دیکھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھلائیوں کا حکم نہ کرے، بھلی باتوں کا، اچھی باتوں کا، اچھے کاموں کا حکم نہ کرے جب تک خود تمام پر عمل نہ کرے، اور بری باتوں سے، برائیوں سے منع نہ کرے جب تک خود تمام برائیوں سے، تمام برا باتوں سے، تمام برے کاموں سے آرام سے کھولو، آرام سے نہیں، بلکہ تم بڑی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود